أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیلا تقیکم الحر وتقیکم بأسکم کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. صلوات. عزیزان محترم، سن 1409 ہجری کی 29ویں ذی الحجہ کا چاند ڈوب گیا اور جیسے ہی یہ چاند ڈوبا چاہنے والوں میں، ماننے والوں میں، محبت کرنے والوں میں سید الشہداء کی عزا کی فصل کا آغاز ہوا. ہمارے موسم عزا کا آغاز ہوا، عزاداری کا موسم شروع ہوا. عزا خانے کھلے، عزا خانے سجے، عزا خانوں میں آرائشیں ہوئیں، مومنین جمع ہوئے، فرش بچھائے گئے. یہ جو فرش بچھائے جاتے ہیں نا، جنہیں آپ فرش عزا کہتے ہیں، تو یہ فرش عزا در حقیقت فرش محبت ہے. یہ فرش عزا صلح و آشتی اور اتفاق و یکجہتی کی علامت ہے. یہ فرش عزا جس پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں شرافت انسانیت کی حفاظت کی ضمانت ہے. ہم نے اس فرش عزا کو بچھایا. بھائی اس فرش عزا پر محبت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ صابروں کا فرش ہے، بے کسوں کا فرش ہے، لاوارثوں کا فرش ہے، یہ بیواؤں کا فرش ہے.
یہ فرش اعضا مظلوموں کا فرش. اس فرش اعضا پر محبت کے علاوہ میرے اجنبی اور مانوس سننے والوں کو کچھ اور نہیں ملے گا. بھائی اس فرش اعضا پر بیٹھنے والوں میں یہ تمیز نہیں ہے کہ یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے. فرش اعضا پر بیٹھنے والوں میں یہ امتیاز نہیں ہوتا کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے. اس فرش اعضا پر بیٹھنے والوں میں یہ امتیاز نہیں ہوتا کہ کون امیر ہے کون غریب ہے. اس فرش اعضا پر سب برابر ہیں اور اس فرش اعضا پر کوئی آنے والا بانی مجلس کا مہمان نہیں ہوتا. اس فرش اعضا پر کوئی بیٹھنے والا بانی مجلس کا مہمان نہیں ہے. بھائی کوئی ہو بانی مجلس, لیکن جب سننے والے جمع ہو گئے تو اب میزبان وہ ہے جو اس غم کا وارث ہے. اب وارثان غم ان مجلسوں کے میزبان ہیں. ان مجلسوں کی حفاظت کرو, ان مجلسوں کی تہذیب کی حفاظت کرو, اپنی شرافتوں کی حفاظت کرو ان مجلسوں کے وسیلے سے. بھائی یہ جملہ محفوظ ہو جائے کہ تم بانی مجلس کے مہمان نہیں ہو. بھائی کوئی ہو بانی مجلس, جب تم آ گئے تو اس کے مہمان ہو جس نے چکی پیس کے پالا تھا. آغاز ہے فصل اعضا کا. تم کسی کے مہمان نہیں ہو, سیدہ کے مہمان ہو. اس سیدہ کے جس نے رو کے پوچھا تھا کہ بابا میرے لال پہ رونے والا کون ہوگا. ہمارے محدثین کے ذریعے یہ روایت ہم تک پہنچی ہے اور ترمذی شریف میں بھی اختصار کے ساتھ یہ روایت موجود ہے, اختصار کے ساتھ, کہ ایک دن پیغمبر اکرم نے اپنے دونوں چھوٹے نواسوں کو اپنی گود میں بٹھلایا. سب جانتے ہیں, اس بات سے سب واقف ہیں. ایک زانو پہ حسن ہے, دوسرے زانو پر حسین ہے. ایک مرتبہ پیغمبر نے حسن ابن علی کے لبھائے مبارک کا بوسہ دیا. اب بچہ ہے نا, خوش ہوا. حسین نے اپنے لبوں کو بڑھایا کہ نانا میرے ہونٹوں کا بھی بوسہ لے. نہیں, ہونٹ نہیں چومے, حسین کا گلا چوما. لبھائے مبارک کا بوسہ نہیں لیا, گلوئے مبارک کا بوسہ لیا. اب دونوں بچے واقف ہیں, جانتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے, لیکن پوچھ اس لیے رہے ہیں کہ اپنی فضیلت پر محمد کے جملوں کی مہر لگوا دیں. اس لیے پوچھ رہے ہیں. وہ بچہ روتا ہوا آیا اور کہا کہ اماں ذرا میرے دہن کو سون کر بتائیں کہ کیا میرے دہن سے بوئے بد آ رہی ہے. کہا کہ نہیں بیٹے, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا کہ تیرے دہن سے بوئے بد آ جائے. کہا اماں پھر بات کیا ہے کہ نانا نے میرے بھائی کے ہونٹ چومے اور میرا گلا چوما. بھائی راوی بیان کرتا ہے کہ بچے کو بہلانا مقصود تھا. سیاہ چادر اوڑی, بچے کا ہاتھ کھینچتی ہوئی مسجد میں لائی اور کہا کہ بابا یہ مسئلہ کیا ہے کہ آپ نے حسن کے ہونٹ چومے, حسین کا گلا چوما. کہا کہ بیٹی نہ پوچھ تو بہتر ہے. کہا کہ بابا میرے حق کی قسم مجھے بتلا دے. بابا میرے حق کی قسم مجھے بتلائیں کہ آپ نے یہ تفریق کیوں کی, آپ نے یہ امتیاز کیوں رکھا. کہا کہ بیٹی تو سن نہ سکے گی. کہا بابا میں سننا چاہتی ہوں. بس جیسے ہی یہ جملہ کہا کہ بابا میں سننا چاہتی ہوں, ایک مرتبہ علی کو آواز دی کہ علی ذرا فاطمہ کا بازو تھامو.
علی آگے بڑھے, انہوں نے فاطمہ کا شانہ تھاما, کہا بیٹی میں نے یہ گلا اس لیے چوما کہ کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا خنجر سے تیرا بیٹا ذبح کیا جائے گا. حکم اللہ, تیرا بیٹا خنجر سے ذبح کیا جائے گا. مجھے سننا تھا کہ شہزادی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. کہا بابا بابا میرے بیٹے پہ روئے گا کون؟ میرے بیٹے پہ کون روئے گا؟ آپ روئیں گے؟ بھائی سنیں, آپ روئیں گے, علی روئیں گے. کہا فی زمان خالی انی وعن علی وعن کے وعن الحسن. بیٹی یہ واقعہ اس وقت پیش آئے گا جب میں نہیں ہوں گا, علی بھی نہیں ہوگا, تو بھی نہیں ہوگی, اس کا بھائی حسن بھی موجود نہیں ہوگا. کہا بابا جب ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا تو پھر میرے بیٹے پہ روئے گا کون؟ بھائی جملے ذہن میں پوچھا جائے, میں جانتا ہوں کہ میرے محترم سننے والوں نے مختلف سورسز سے اس روایت کو سنا ہوگا, لیکن میں تو آگے کے جملے سنانا چاہ رہا ہوں. میرے بیٹے پہ کون روئے گا؟ کہا بیٹی فکر مت کر, پرواہ نہ کر. جبریل آئے اور انہوں نے آنے کے بعد مجھے پیغام دیا ہے کہ اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا, جس قوم کے جوان اس کے جوانوں پہ روئیں گے, جس قوم کے بچے اس کے بچوں پہ روئیں گے, جس قوم کے بوڑھے اس کے بوڑھوں پہ روئیں گے, اور جس قوم کی عورتیں اس کی عورتوں پہ گریہ کریں گی. تسلی ہوئی, جملہ سنیں, تسلی ہوئی شہزادی کو یہ سن کر کہ رونے والے ہوں گے, پوری ایک قوم ہوگی رونے کے لیے. شہزادی کو تسلی ہوئی, کہنے لگی کہ بابا اجازت ہے کہ میں واپس جاؤں. حجرے سے آئی تھی نا مسجد کی طرف, بابا اجازت ہے کہ میں واپس جاؤں؟ کہا بیٹی بھی بیٹھی رہو. شہزادی نے آنسو پوچھے, بھائی توجہ رکھیے گا, شہزادی نے آنسو پوچھے, بیٹھی رہی. ایک مرتبہ نواسا اٹھا اور اٹھ کر نانا کی گود میں جا کر بیٹھ گیا اور کہا کہ نانا آپ نے کہا ہے نا کہ پوری ایک قوم ہوگی جو مجھ پہ گریہ کرے گی. کہا کہ ہاں بیٹے میں نے کہا ہے. کہا نانا آپ مجھ پر رونے والوں کو کیا دیں گے؟ نانا جو لوگ مجھ سے گریہ کریں گے آپ انہیں کیا دیں گے؟ کہا بیٹے میں وعدہ کرتا ہوں کہ ان کی شفاعت کروں گا. رسول نے وعدہ کیا. اب بچہ مڑا باپ کی طرف کہ بابا آپ مجھ پر رونے والوں کو کیا دیں گے؟ علی نے کہا کہ بیٹے میں قیامت کا دن ساقی کوثر ہوں گا نا, ساقی کوثر. میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو تجھ پر روئیں گے انہیں سب سے پہلے سلام کروں گا. میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو تجھ پر جو روئیں گے نا انہیں سب سے پہلے میں سیراب کروں گا. بچہ مڑا, اب نانا سے وعدہ لے لیا, باپ سے وعدہ لے لیا. بچہ مڑا بڑے بھائی کی طرف, کہا بھیا حسن تم کیا دو گے مجھ پر گریہ کرنے والوں کو؟ کہا میں جوانان جنت کا سردار ہوں نا, جنت کا وعدہ کرتا ہوں میں دوں گا. رسول نے وعدہ کیا, علی نے وعدہ کیا, حسن ابن علی نے وعدہ کیا. اب بچہ اٹھا رسول کی گود سے اور چلتا ہوا ماں کی گود میں آ کر بیٹھ گیا. کہا اماں آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گی؟ اماں آپ میرے گریہ کرنے والوں کو کیا دیں گی, کیا عطا فرمائیں گی؟ بھائی مقتل نے اور تاریخ نے یہ جملہ لکھا کہ ایک مرتبہ رو کے کہنے لگی کہ بیٹے یہ دکھیاری ماں کیا دے سکتی ہے سوائے اس کے کہ قیامت کے دن
जन्नत के दरवाजे पर बाल खोल के बैठ जाएगी और जब तक तेरा एक एक रोने वाला दाखिल हो जाए जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगी। अज़ीज़ान मोहतरम, ये गुलू नहीं है, ये मुबालगा नहीं है, ये हद से तजावुज नहीं है। अगर रोने वालों की तारीख देखें तो आपको अंदाजा होगा कि रोने वाले तारीख के किन किन मरहलों से गुजरते हुए आज तक पहुंचे। कैद खानों में असीर किए गए, जिंदानों में रखे गए, सोशल बाइकाट किया गया, तहे त्याग किए गए। भाई रोने पर आज़ा कता हुए तो अब क्या रोने का अजर नहीं मिलेगा? नहीं, आपने गिरिया किया और आज की तमहीदी गुफ्तगू में सहमत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि एक पैगाम कन्वे हो जाए। भाई अगर करबला समझ में आ जाए तो रोना भी समझ में आ जाएगा, और अगर करबला समझ में ना आए तो रोना समझ में नहीं आएगा। आपने गिरिया किया और तमहीदी तकरीर इस मंजिल से आगे नहीं जाएगी। लेकिन इस बात को ज़हन में रखें कि अगर करबला समझ में आ जाए जब तो रोना समझ में आएगा, और अगर करबला ही समझ में ना आए तो रोना समझ में नहीं आएगा। अर्ज करूं कि ये करबला है क्या? भाई बात ये है कि अल्लाह के नजदीक सबसे अहम शय है उसका दीन, यानी इससे बड़ी शय कायनात में कोई नहीं। खुदा की इंदियत में इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, तो सबसे अहम शय खुदा की निगाह में दीन है। अब आप दलील पूछेंगे ना कि खुदा की निगाह में सबसे अहम शय दीन कैसे है, तो अब अर्ज करूं भाई अजीब बात यह है कि पैगंबर अकरम से ज्यादा महबूब तो कोई नहीं था ना अल्लाह की निगाह में। उनकी जिंदगी भी खर्च करवा दी दीन पर, तो कितना अहम हुआ दीन। भाई सोचने की बात है, 1,24,000 पैगंबरों की जिंदगियां अल्लाह ने सर्फ करवा दी दीन के पहुंचाने पर और दीन की हिफाजत पर। तो अब ये तो बड़ा आसान है कह देना कि 1,24,000 पैगंबरों की जिंदगियां दीन पर खर्च हो गई, लेकिन अगर हर पैगंबर की जिंदगी की कीमत मालूम हो जाए तो फिर दीन की कीमत भी समझ में आ जाएगी। बहुत ही मुख्तसर सी बात कहना चाह रहा हूं भाई, 1,24,000 पैगंबर अपनी उम्रें बिता गए दीन के पहुंचाने में और दीन की तबलीग में। अच्छा, तो अब ये कैसे तय करें? साहिबान फिक्र बैठे हुए इसलिए जुमला कर रहा हूं, ये कैसे तय करें कि किस पैगंबर की जिंदगी की कीमत क्या है? तो उठाकर तारीख कुरान को देखें। जब बनी इसराइल के काहिनों ने और मिस्र के बड़े बड़े पीशीनगोई करने वालों ने फिरऔन को यह इत्तला दी कि तेरे शहर में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो तेरी हुकूमत को और तेरे दीन को बर्बाद कर देगा। तारीख कुरान ज़हन में मूसा की पैदाइश की पेशिनगोई हो रही है काहिनों, फरोहतों और पुजारियों की जबान से कि तेरे शहर में फिरौन, तेरे शहर में, तेरे मुल्क में, तेरे मुआशरे में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो तेरे दीन को खत्म कर देगा, तेरी बादशाह को खत्म कर देगा। तो कहा कि फिर इसका इलाज क्या है? कहा कि कोई बच्चा पैदा न होने दे। भाई तवज्जो रखिएगा, किसी बच्चे को पैदा न होने दे। तारीख लिखती है कि फिरऔन ने यह हुक्म दिया कि बेटियों को जिंदा छोड़ो और जितने भी लड़के पैदा हों उन सबको कत्ल कर दो। कुरान में इसका तस्करा है, सूरह बकरा में इसका तस्करा मौजूद है। तो फिरऔन के हुक्म से 70,000 लड़के कत्ल किए गए। भाई यही तो लाना था आपने सुनने वालों को। फिरऔन के हुक्म से 70,000 नौजायदा लड़के कत्ल किए गए जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, है ना। एक मूसा के बचने की कीमत 70,000 इंसानी जाने।
موسیٰ بچے, موسیٰ کو بچایا گیا 70,000 انسانوں کو قتل کروا کے, تو فقط موسیٰ کے بچنے کی قیمت ہے 70,000 انسانی جانوں کی صورت میں. تو جب بچنے کی یہ قیمت ہے تو موسیٰ کی پوری زندگی کی قیمت کیا ہوگی, ہے نا؟ اور جب موسیٰ کی پوری زندگی کی قیمت سمجھ میں آ جائے, بھائی توجہ رکھیے گا, تو پھر ان سارے پیغمبروں کی زندگیاں جو صرف ہوئی دین کے سلسلے میں, ان زندگیوں کی قیمت کیا ہوگی؟ اب پیغمبروں کی زندگیوں کی قیمت سمجھ میں آ رہی ہے. تو اب آدم سے لے کر محمد عربی تک سارے پیغمبروں کی زندگیاں خرچ ہوئی دین کو بچانے میں. بھائی بہت توجہ رہے, ایک ہی جملہ کرنا چاہتا ہوں. نوح کی زندگی خرچ ہو گئی دین کو بچانے میں, ابراہیم کی زندگی خرچ ہو گئی دین کو بچانے میں, موسیٰ کی زندگی خرچ ہو گئی دین کو بچانے میں, عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پوری ختم ہو گئی دین کو بچانے میں, محمد عربی نے پوری زندگی لگا دی دین کو بچانے میں. تو اب وہ حسین جو ایک دن میں پورے دین کو قیامت تک کے لیے بچا لے جائے, اس کی اہمیت کو سمجھ میں آئی, جس نے ایک دن میں پورے دین کی عبادت کی. بھائی یہی لانا تھا اپنے سارے محترم سننے والوں کو. بھائی اس نے دین بچایا, اس نے شریعت بچائی, اس نے کتاب بچائی, اس نے نوامی سے الہی کی حفاظت کی. کہنے والوں نے کہا کہ وقت کے دھارے کو نہیں دیکھا, یہ تمہیدیں ہیں اگلی تقریروں کے لیے. حسین ابن علی کو خروج کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تاریخ لکھ رہی ہے. حسین ابن علی کو قیام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حسین نے وقت کے دھارے کو نہیں دیکھا کہ کدھر جا رہا ہے, یعنی نعوذ باللہ من ذالک, حسین نے مصلحت سے کام نہیں لیا. یہ ہے تاریخ کا فیصلہ. ورنہ وہ جملہ سنیے گا, تاریخ کہہ رہی ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, ورنہ اگر حسین ابن علی مصلحت سے کام لیتے تو جس طرح پوری امت اس ظالم حکمران کے مقابلے پہ خاموش تھی, حسین بھی خاموش رہ کر اپنی جان کو بچا سکتے تھے نا. وہ یہ تاریخ کہہ رہی ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن حسین نے مصلحت سے کام نہیں لیا. ہم نے کہا کہ بھائی یہی تو سب سے بڑی فضیلت ہے حسین کی. بھائی مصلحتوں سے تو تم کام لو, دین کی حفاظت کرنے والا مصلحتوں سے کام نہیں لیا کرتا, یہی سب سے بڑی فضیلت ہے. یعنی تم کہہ رہے ہو کہ ساری امت نے حکمران کے خلاف سکوت اختیار کیا تھا اور اسے حکمران مان رہے تھے, یعنی دوسرے جملوں میں کہنا یہ چاہتے ہو کہ اس زمانے میں پوری امت تقیہ کے عالم میں تھی. یہ جملے ذہن نشین ہو جائیں تاکہ مجھے آگے جانے میں آسانی ہو جائے. پوری امت تقیہ کے عالم میں تھی اور نعوذ باللہ حسین نے تقیہ نہیں کیا. یہی ہوا نا. تو اب ایک بات طے ہو گئی کہ اب مجھے نہیں معلوم کہ ان دونوں میں صحیح کون ہے, لیکن اتنا طے ہے کہ جو حسین نے کیا وہ امت نے نہیں کیا, اور جو امت نے کیا وہ حسین نے نہیں کیا. بھائی یہ ہوا یا نہیں؟ یعنی اب یہ تو بعد میں طے ہوگا کہ ان دونوں میں صحیح کون تھا, لیکن اتنا طے ہے کہ پوری امت خاموش تھی اس فاسق کے مقابلے میں, اس ظالم کے مقابلے میں, اس فاجر کے مقابلے میں, اس شراب خار کے مقابلے پر پوری امت خاموش. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ حکمران جری تھا, امت بزدل تھی. آج کی حد تک پیغام فقط اور فقط اتنا ہے, اس سے زیادہ مجھے زحمت نہیں دینی. یعنی جو حسین نے کیا وہ پوری امت نے نہیں کیا, یہ طے ہے نا, اور جو پوری امت نے کیا وہ حسین نے نہیں کیا. تو اب یزید کے عہد میں دو کردار, حکمران جرأت رکھتا ہے, امت بزدل ہے. یہی تھا نا. کسی میں یہ جرأت نہیں تھی کہ حکمران کو ٹوک دے, کسی میں یہ جرأت نہیں تھی کہ حکمران کو کھینچ لے, کسی میں یہ جرأت نہیں تھی کہ کھڑا ہو کر حکمران پہ اعتراض کر دے. اور آج سن 1409 ہجری کے اختتام پر حکمران بزدل ہوتا ہے,
تبدیل ہو گیا. یعنی جو صورت یزید کے زمانے میں تھی وہ مکمل بدلی. حکمران بزدل، امت بہادر، جرأت رکھنے والی. تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھئی کل پوری امت میں یہ جرأت نہیں تھی اور آج پوری امت میں یہ جرأت پیدا ہو گئی، تو حسین کے علاوہ اگر کسی اور سے یہ جرأت سیکھی ہو تو ذرا اس کا نام بھی تو بتلاؤ. حسین کے علاوہ کسی اور سے یہ جرأت سیکھی ہو، بہادری کا یہ سبق لیا ہو تو ذرا اس کا نام بھی تو بتلاؤ. تو جیسے ہی ہم نے یہ کہا کہ بھائی حسین کے علاوہ کسی کا نام بتلاؤ، جھنجھلا کے کہنے والے نے کہا کہ بھائی کمال حسین کا نہیں تھا، یہ اس گود کا تھا جس نے حسین کو پالا تھا. تو اگر حسین میں جرأت آئی تو محمد سے آئی، اگر حسین میں شجاعت آئی تو محمد سے آئی، اگر حسین میں عصمت آئی تو محمد سے آئی، اگر حسین میں اخلاق آیا تو محمد سے آیا، اگر حسین میں غیرت آئی تو محمد سے آئی، اگر حسین میں حمیت آئی تو محمد سے آئی. کہنے لگے یہ کون سا کمال تھا حسین ابن علی کا؟ بھائی جس گود میں تربیت پائی اس سے خوبیاں لے لی. تو ہم نے کہا ہمیں تسلیم کہ حسین کی ساری خوبیاں محمد کے گود کا کرشمہ تھی. اب یہ بتلا دو کہ یزید کی خرابیاں کس گود کا نتیجہ تھی؟ ابھی تو میں نے اپنے موضوع کو متعارف بھی نہیں کرایا اور شاید آج کی حد تک اس کے تعارف کی نوبت نہیں آئے گی. لیکن گفتگو تمہیدی ہے اور اس منزل پہ ختم ہو رہی ہے. تسلیم کہ حسین کی ساری خوبیاں نتیجہ تھی محمد کی گود کا. تو بس اب یہ طے کر دو کہ یزید کی ساری خرابیاں کس گود کا نتیجہ تھی. بھائی بات تو طے ہو گئی نا. تو اب تمہاری بات تمہارے حوالے. بھائی تمہارا خیال یہ کہ حسین کی ساری خوبیاں حسین کی ذاتی نہیں تھی، اس گود سے آئی جس گود میں حسین پلے. تو ہمارا سلام اس گود پر جس نے حسین جیسا بچہ پال کر دکھلا دیا. تو اب اس گود کے سلسلے میں فتویٰ کیا ہے جس نے محمد جیسے بچے کو پالا ہو؟ میری گفتگو تمام ہوئی، مختصر تھی، تمہیدی تھی. بھائی یہ مجلسیں یہ اسی عزائے حسین کا صدقہ ہے. یہ مجلسیں اسی عزائے حسین کے طفیل میں ہیں. اور ان مجلسوں کا شرف یہ ہے کہ یہ درسگاہ ہے، یہ دانشگاہ ہے. ان میں اجتماعی طور پر افہام و تفہیم کا موقع ملتا ہے. یہ استفادہ علمی کی جگہیں ہیں. اب برسوں سے میں ممبر کی خدمت کر رہا ہوں. اب یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ سننے والے میرے مسلک تک آ گئے، یہ نہیں کہہ سکتا ہوں. لیکن میں نے کسی سے بات نہیں کی. لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جب اٹھ کر گئے تو سوچنے لگے کہ عقیدے میں جو اتنا استحکام تھا تو اب یہ سن کر تزلزل کیسے پیدا ہو گیا. جو اتنا استحکام تھا تو سن کر یہ تزلزل کیسے پیدا ہو گیا. تو ہمیشہ بھائی شاعر حسینیت کی حفاظت کرنا، ہمیشہ مجلسوں کی حفاظت کرنا، ہمیشہ مجلسوں کو درسگاہ سمجھنا، ہمیشہ مجلسوں میں آنے کو اپنی عبادت سمجھنا. لیکن یہ عبادت ہے، یہ سوشل فنکشن نہیں ہے. کہیں
मजलिसें कहीं भी हो रही हों, कोई भी उन मजलिसों को मुखातब कर रहा हो, सुनने वाले कुछ हो, इबादत है और उन मजलिसों का एहतराम मलहूज रहे। इसलिए कि मैं कैसे अर्ज करूं कि ये जो अज़ाए हुसैन की कसक है ये कहां कहां तक महसूस हुई। भाई एक जुमला सुनो और हमेशा के लिए उस जुमले को अपने ज़हनों में महफूज रखो। सहीफ़े सज्जादिया सैयद सज्जाद की दुआओं का मजमुआ है, वाकयात नहीं है उसमें। सहीफ़े सज्जादिया में दुआएं हैं, वाकयात नहीं है। गुफ्तगू मेरी तमाम हुई, उन दुआओं में से एक दुआ से एक छोटा सा जुमला, आऊज़ो में जुमला सुनिएगा और इस जुमले को महफूज रखिएगा। आऊज़ो बिका मिन मुस्तगीसिन यस्तगीसो फला उगीस। आऊज़ो बिका मिन मुस्तगीसिन यस्तगीसो फला उगीस। परवरदिगार मैं तेरी पनाह मांगता हूं, किस बात से? कि कोई मजलूम इस्तिगासा करे और मैं इस्तिगासे पे लब्बैक न कहूं। अभी ना बस दो चार जुमलों की सहमत। परवरदिगार मैं तेरी पनाह मांगता हूं, भाई सैयद सज्जाद के अलावा ये जुमला कोई नहीं कह सकता। मैं पनाह मांगता हूं परवरदिगार कि कोई मजलूम इस्तिगासा करे और मैं उसके इस्तिगासे पर लब्बैक न कहूं। कोई इस्तिगासा ज़हन में आया? हल मिन नासिरिन यंसुरुना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना, हल मिन ज़ाबिन यज़ुब्बुन हरम रसूलिल्लाह। अकेला खड़ा हुआ पुकार रहा था कि है कोई हमारी नुसरत करने वाला। पूरी करबला, भाई 3-4 जुमलों की जहमत है, पूरी करबला इस एक जुमले में, सैयद सज्जाद के एक जुमले में पूरी करबला है कि कोई इस्तिगासा करे और मैं लब्बैक न कहूं। मैं तुझसे परवरदिगार पनाह मांगता हूं। अकबर आशूर के दिन नहीं रोए, कासिम नहीं रोए, अबुल फजल अब्बास उन्होंने गिरिया नहीं किया, लेकिन जिंदगी भर सैयद सज्जाद गिरिया करते रहे या नहीं? ये वो चोट थी कि बाबा अकेला था और पुकार रहा था हल मिन नासिरिन यंसुरुना। पुकार रहा था हल मिन नासिरिन यंसुरुना, है कोई हमारी मदद करने वाला। हल मिन मुगीसिन युगीसुना, है कोई हमारे इस्तिगासे पर लब्बैक कहने वाला। हल मिन ज़ाबिन यज़ुब्बुन हरम रसूलिल्लाह, और है कोई हरम रसूल की इबादत करने वाला। तो अब जुमले को याद रखो, ये मजलिसें हुसैन के उस इस्तिगासे की लब्बैक हैं। तकरीर तमाम हो गई। आज मुझे यही अर्ज करना था। गुफ्तगू कल से मुफस्सल होगी। एक जुमला सैयद सज्जाद का कि कोई इस्तिगासा करे और मैं इस्तिगासे पर लब्बैक न कहूं। परवरदिगार मैं तेरी पनाह मांगता हूं। तो मजलिसें इस्तिगासे हुसैन पर लब्बैक हैं। और अब अर्ज करूं, 5 मिसरे हैं हुसैन इब्न अली के, और मेरे अक्सर मोहतरम सुनने वालों ने 4 मिसरे यकीनन सुने होंगे। 5 मिसरे हैं जो वक्त आखिर हुसैन इब्न अली ने फरमाए, और उनमें हुसैन के दिल की सारी तमन्नाएं महफूज हैं। मैं सुनिएगा, कहने लगे, लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन अंदरूनी कैफा अस्तस्की लितिफलिन फअबौ अन यरहमूनी। काश मेरे चाहने वालों, काश तुम आशूरे के दिन होते। लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंजुरूनी, काश तुम आशूर के दिन होते और सब मिलकर देखते कि कैसे मैं बच्चे के लिए पानी मांग रहा हूं। हुसैन के 5 मिसरे, बस तकरीर तमाम हो गई। हुसैन इब्न अली के 5 मिसरे। पहला मिसरा, भाई ये 5 मिसरा ज़हन में महफूज हो जाए। पहला मिसरा, लैतकुम फी यौम आशूरा
जमीअन तंजरूनी, काश तुम सब के सब आशूर के दिन होते तो देखते कैफा अस्तस्की लितिफलिन फअबा अन यरहमुनी, मैं कैसे बच्चे के लिए पानी मांग रहा हूँ और कैसे तीर आ रहा है, तुम देखते। और उसके बाद हुसैन कहते हैं, मैं देखिएगा, शीअती महिमा शरीफ तुम अज़बमाइन फज़कुरूनी, और मेरे चाहने वालों जब ठंडा पानी पियो तो मुझे जरूर याद करो। ये हुसैन के दिल की तमन्ना हो। भैया तीसरा मिसरा है, जब ठंडा पानी पियो तो फज़कुरूनी, मुझे याद करो। शीअती महिमा शरीफ तुम अज़बमाइन फज़कुरूनी, और उसके बाद फरमाते हैं चौथा मिसरा, और समय तुम बेकतीलिन और गरीबिन फंदेबूनी, और अगर कभी सुनो कि कोई मुसाफिर मारा गया तो आखिरी जुमला, और अगर कभी सुनो कि कोई मुसाफिर मारा गया तो मुझ पर नुदबा करो, नुदबा। भाई लफ्ज दिया, हुसैन ने एक लफ्ज दिया, फंदेबूनी, मुझ पर नुदबा करो। नुदबे के मानी रोना नहीं है, नुदबे के मानी मरने वाले के औसाफ बयान कर चीख चीख कर रोना, यानी फकत गिरिया नहीं, औसाफ बयान करो। मेरा इमाम प्यासा मारा गया, मेरा इमाम मजलूम मारा गया, मेरे इमाम को तलवारों से मारा गया, मेरे इमाम को तीरों से मारा गया। बस आपने गिरिया किया भाई, आपने गिरिया किया, मजलिस तमाम हो गई। अब चारों मिसरे दोहरा रहा हूं और उसके बाद आखिरी मिसरे तक मुझे लेके जाना है अपने सारे मोहतरम सुनने वालों को। लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंजरूनी कैफा तस्कील तिफलिन फअबा अन यरहमुनी, शीअती महिमा शरीफ तुम अज़बमाइन फज़कुरूनी, और समिअतुम बेगरीबिन और कतीलिन फंदेबूनी वबे जल्दिल खैले बादल कत्ले साकूनी। और मेरे चाहने वालों ये ना भूलना, क्या ना भूलना, वबे जल्दिल खैले बादल कत्ले साकूनी, जल्द के मानी टापे, खैल के मानी घोड़े, साकूनी के मानी पीस डालना। तो भाई ये ना भूलना कि सारे लाशें उठाए जा चुके थे और मेरा लाशा मैदान में पड़ा था और इधर के घोड़े दौड़ रहे थे और बीबी आवाज दे रही थी कि नाना ये तेरा नवाज है। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगारा इस इबादत को कबूल फरमा, परवरदिगारा हमें कामिलुल ईमान फरमा, हमें उसवे मासूमीन पर चलने की तौफीक फरमा। परवरदिगारा मुल्क को मुस्तहकम फरमा, मिल्लत इस्लामिया को मुत्तहिद फरमा, ताजील फरमा ज़ुहूर हुज्जत।